اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گینم جونیئر کالج کے تمام اسٹوڈنٹس اور ان کے والدین کا استقبال ہے آج کے اس مختصر سے ویڈیو میں۔ آج شب معراج ہے۔ آج کی شب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر پر روانہ ہوئے تھے۔ اس سلسلے میں ہم ایک مختصر سا بیان رکھے ہیں جس میں ہمارے گینم جونیئر کالج کے عربی کے جو لیکچرر ہیں جناب مدین الدین صاحب، جو کامل جامعہ نظامیہ بھی ہیں، وہ آپ سے خطاب فرمائیں گے۔ میں مل صاحب کو انوائٹ کرتا ہوں کہ وہ اسٹوڈنٹ سے مخاطب ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، صدق الله المولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم، فقد قال الله تبارك وتعالى في شان عظمة حبيبه سيدنا ونبينا محمد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم، اللهم صل وسلم وزد على حبيبنا ونبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين، صلی اللہ علی نبی الأمی وآلہ وأصحابہ وسلم تسلیما کثیرا ابدا ابدا ابدا۔ اللہ رب العزت کا احسان عظیم کہ اس نے ہم تمام کو نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وأصحابہ وسلم کے دامن خیر الورا سے نسبت و وابستگی عطا فرمائی۔ آج ماہ رجب المرجب ایک عظیم پیغام، ہر سال ہمارے لیے یہ شب ایک یادگار کے طور پر ذکر کی جاتی ہے۔ تو جب کبھی ماہ رجب کی 27ویں شب آتی ہے، معمول یہی ہوتا ہے کہ اس شب میں روزانہ کی طرح استراحت اور آرام کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ ہر کوئی ایک فکر یہ پیدا کرتا ہے اپنے اندر کہ اس کو آج عبادت کرنا ہے۔ اب کیونکہ ہمارا خطاب اور اس بزم کا مقصد بھی یہ ہے کہ آج کی شب کے متعلق کچھ نالج طلباء تک پہنچائی جائے، اولیاء طلباء تک پہنچائی جائے، تو بڑوں کی ذمہ داری بچوں کے لیے اور بڑی ہو جاتی ہے کہ وہ اس شب کو ایک رات کی گزاری کے طور پر اگر دیکھیں تو شب ہے، گزر جائے گی، لیکن مقاصد کی طرف توجہ کریں تو ایک موقع ہمارے پاس ہے جس کے ذریعے ہم ہماری بچوں کے ساتھ ایک مجلس اس طرح منعقد کر سکتے ہیں جس میں ہم خود اپنی اولاد کے لیے ذکر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ماحول پیدا کر سکتے ہیں۔ نظام کائنات میں انسان اول سے لے کر آخر دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات طیبہ کو اگر دیکھا جائے تو اس 27ویں شب کا جو واقعہ ہے، یہ پوری کائنات میں حضور پاک کے علاوہ کسی اور کے لیے ایسے مقدس ترین معاملات ہمارے سامنے رونما ہوتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے۔ اس جملے کے پیچھے مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو جب دنیا کے عجیب ترین چیزوں کے بارے میں پڑھاتے ہیں تو ساتھ میں ہماری یہ بھی ذمہ داری ہے کہ ہم آخر دو عالم کے اس سفر کے متعلق ذکر کریں جس سفر کا خیال عام طور پر انسانی ذہن نہیں کر سکتا۔ ایک رات کا سفر ہو، کسی کا لمبی مسافت کا چند لمحوں میں طے کر لینا اور اس کے ذریعے اپنے آپ کو تیار کرنا، اگر دیکھتے جائیں تو کسی کا مکہ معظمہ سے نکلنا اور پھر ایک ملک سے دوسرے ملک کا سفر کرنا،
پھر وہاں سے آسمانی دنیا کا سفر کرنا، اللہ رب العزت کی نشانیوں کو دیکھنا، یہ سارا کچھ ہے جس کو اگر ہم ایک ایک مضمون کے ساتھ ذکر کرتے جائیں تو ہر چیز بڑے خلاصگی کا طلبگار ماحول پیدا کرے گی ہمارے لیے۔ بچوں کے ساتھ جڑنے کا، کیونکہ بچوں کی ذہنیت الگ الگ انداز کی ہوتی ہے، ہم قرآن مجید کو سامنے رکھ کر کہیں کہ دیکھو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ایک واقعہ ایسا بھی ذکر فرمایا جس میں اللہ رب العزت نے ہمارے نبی حضور نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک کمال کی دولت عطا فرمائی۔ ویسے تو ہر نبی کے پاس کوئی نہ کوئی معجزہ ہے۔ ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ کیا حضرت ابراہیم کا تذکرہ، کیا حضرت موسیٰ کا تذکرہ، کیا حضرت اسماعیل کا تذکرہ، حضرت عیسیٰ کا تذکرہ علیہ السلام، اگر ہم ان باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے خیال کرتے جائیں تو ایک سب حضور کا ان تمام معجزات کے ساتھ کس طرح ذکر کیا جائے۔ ہمارے لیے آج کی شب لیلۃ الاسریٰ کے لیلۃ الاسریٰ ہمارے لیے ایک مقدس رات ہے۔ لیلۃ الاسریٰ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اس شب کو لیلۃ الاسریٰ کے نام سے یاد کیا۔ 15واں پارہ پہلی آیت ہم جب دیکھتے ہیں تو یہ منظر سامنے آ جاتا ہے، سبحان الذی اسریٰ۔ تو اس رات کا ایک نام اسریٰ ہوگا۔ ہم عمومی طور پہ شب معراج کہتے ہیں۔ شب معراج کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس رات حضور کو جو رفعتیں، جو عروج عطا ہوا، ایسا عروج کسی اور کو اس سے پہلے کبھی بھی کسی کے لیے بھی اللہ رب العزت نے نہیں فرمایا۔ تو ہم نام کے ذریعے بچوں کے ساتھ ان کی ذہن سازی اور ان کے لیے علم کا ایک نیا ماحول پیدا کر سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے حضور کو کیسا مرتبہ دیا، ہمارے نبی کی شان کیا ہے۔ ہم یہ شان کی بات جب کریں گے تو یہ شان اپنی طرف ایک تذکرہ ہوگا، ساتھ میں ہمارے اعمال کے لیے حضور کے ذکر کرنے کا ثواب الگ ملے گا، کیونکہ جتنا حضور کی محبت قلوب میں بیٹھے گی اتنا زیادہ بچوں کے اندر یہ فکر پیدا ہوگی کہ ہمارے نبی کو اللہ نے یہ مرتبہ دیا ہے تو ہمارے لیے حضور کی فرما برداری اور سنتوں پر عمل پیرا ہونے کا کیا کیا اللہ رب العزت کے دربار سے انعام ملے گا۔ تیسرا جو لفظ ہمارے درمیان سب سے عام چلن میں ہے وہ ہے جاگنے کی رات۔ بزرگوں کے پاس جاگنے کی رات کا ایک مقصد یہ تھا کہ رات میں جاگ کر، کیونکہ روزانہ کا ہمارا معمول اور روٹین یہ ہوا کرتا ہے کہ ہم جب اپنے کھانوں سے فارغ ہوتے ہیں تو کچھ وقت کے بعد آرام کی طرف جاتے ہیں۔ جاگنے کی رات اصطلاح میں ہم یہ لے کر چلیں گے کہ یہاں پر صرف جاگنا مراد نہیں ہوگا، اب زندگی میں ایک رات ایسی بھی ہوگی جس میں روز کی طرح کام تو ہوں گے لیکن سونے کے بجائے ہم اللہ کو راضی کرنے کی فکر کریں گے۔ اس رات میں جاگ کر عبادت کرنے کی بڑی سعادتیں ہیں، لیکن ہم یہاں پر احادیث طیبہ اور علماء اعظام کے اقوال کو اگر ذہن میں رکھتے ہوئے بات کریں تو ایک بات ہمیں ملے گی کہ قربانی دینے کا جذبہ پیدا ہوگا، اور اللہ رب العزت رات میں جاگ کر اللہ کو منانے والوں سے بڑی خوشنودی فرماتے ہیں، بڑی ان کے لیے نعمتیں عطا فرماتے ہیں۔ اس کا ہماری زندگیوں میں یہ اثر پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنی نفس کے ساتھ ایک مقابلہ کرتے ہیں۔ وہ مقابلہ یہ ہے کہ ہمارا نفس ہمیں اطمینان کی طرف لے جائے گا اور ہم اپنے نفس سے مقابلہ کرتے ہوئے اللہ کو راضی کریں گے۔ اب راضی کیسے کریں؟ تو جواب یہی ہوگا کہ جس عبادت میں ہمارے قلب کو اطمینان اور ہم جس عبادت کی طرف توجہ کے ساتھ مشغول ہو سکتے ہوں وہ ہمارے لیے اس رات کی اہم ترین عبادت ہوگی۔ اب چاہے وہ تلاوت قرآن پاک ہو، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھنا ہو، یا کسی بھی ذکر میں مشغول ہو جانا، نوافل کی کثرت کرنا۔ اب رات کی عبادتوں میں جو سب سے زیادہ شہرت یافتہ نمازیں ہیں ان نمازوں کا تذکرہ ہے صلاۃ التسبیح کا ادا کرنا، نماز تہجد کا ادا کرنا، سحری کا اہتمام کرنا۔ یہ وہ چیزیں آئیں گی جن کو ہم جاگنے کی رات میں ذکر کریں گے۔ مقصد صرف اتنا ہے کہ تصوف کا ایک قاعدہ ہوتا ہے کہ آپ جس خواہش کی طرف آپ کا نفس لے جائے آپ اس کے توڑ کا کام کریں۔ تو ہمارے طور پر ہم اپنی اولاد کے اندر، اپنے بچوں کے اندر اس بات کو، یہ فکر کو پیدا کریں کہ ہمارے اندر ایک شے ایسی بھی ہے جس سے ہمیں مقابلہ بھی کرنا ہے۔ اور مقابلہ کیسے ہوگا؟ مقابلہ بچے کو ہم تنہا چھوڑ دیں تو نہیں ہونے والا۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ بچے کی مصروفیت کے لیے بھی تیاری کریں۔ اب اس کے لیے بہترین ذریعہ ہے کہ ہم ان کے لیے نظم بنائیں۔ تو ہمارے درمیان، ہمارے شہر کا یہ معمول ہے کہ جب اس رات کا آغاز ہوتا ہے تو نماز مکمل ہونے کے بعد ہر طرف حضور پاک کے تذکرے کو سجایا جاتا ہے، واقعہ معراج کو سنایا جاتا ہے، تذکرے قرآن مجید کے ذریعے حضور کی شان رفعت کو بتایا جاتا ہے۔
ہم یہاں رک کر ایک سوال کریں کہ حضور کو کیسی دولت ملی، ہمارے نبی کی کیا شان ہے۔ جب ہم اس خیال کے ساتھ اپنے آپ کو واقع معراج سے جوڑیں گے تو ہماری خود کی ذات پر ہمیں فخر ہوگا کہ اللہ نے ہمیں اس نبی کی امت میں ایسا مقام اور حضور کی محبت کا ایسا قلب عطا فرمایا کہ ہم حضور کی تعریفات کرتے جائیں تو الفاظ کی کمی ہوگی، لیکن شان رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام اور بڑھتی جائیں گی۔ بزرگوں کے الفاظ میں کہیں تو بات صرف اتنی ہوگی، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، کہ کتنی بھی بات کرتے جائیں حضور کی ذات اس سے اعلیٰ اور اعلیٰ ترین ہمارے سامنے آتی جائے گی۔ تصور تو کر دیکھیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا آرام فرمانا اور حضرت جبرائیل امین کا حضور کے دربار میں حاضر ہونا۔ اب تک جبرائیل امین کائنات میں جن کے پاس آئے مقاصد ہمہ اقسام کے رہے، لیکن ہم بنیادی کتابوں کو سامنے رکھیں تو ان کا کام وہی لانا ہے، لیکن آج کی شب وہ حضور کے دربار میں حاضر ہوئے تو آج بھی وہی کا معمول ہے، لیکن وہ وہی قرآن مجید کا وہ حصہ نہیں جسے ہم قرآن مجید کی نظر میں دیکھتے ہیں۔ آج حضور پاک کی خدمت ان کے لیے اللہ رب العزت نے ایسے مقرر فرمائی کہ آج کی شب وہ حضور کے ساتھ میں ہر لمحہ ساتھ چلتے جائیں گے۔ اب آ کر حضور کے پاس بڑے ادب کے ساتھ حضور کو اٹھاتے ہیں، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سفر معراج کا آغاز فرماتے ہیں۔ ہم اگر تفصیل کی طرف جائیں تو ہمارے مقاصد میں تفصیل ذکر کرنا نہیں ہے، ہمارے مقاصد کا اتنا حصہ ہے کہ آج کی شب کو ہم اہتمام اور احترام کے ساتھ کس طرح مناتے جائیں۔ لیکن اگر ہم تفصیل کی طرف توجہ کریں تو ہمارے دکن کے سرزمین کے بہت سے علماء اعدام ہیں جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں، جن میں اگر ہم سب سے پہلے ذکر کریں تو محدث دکن سید عبداللہ شاہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے واقعی طور پر معراج نامے کی ایک ایک تفصیل کو بیان فرمایا۔ اگر ہم اس کتاب کو حاصل کریں اور پڑھتے جائیں جو ہمارے علم کا اضافہ کا ذریعہ بھی ہوگی اور ہم واقع معراج سے واقف بھی ہوں گے۔ عربی کتابیں بھی بہت ساری ہیں، بانی جامعہ نظامیہ عارف باللہ امام محمد انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھی، بہت سے علماء جامعہ نظامیہ اور ساری کائنات کے علماء نے اپنی اپنی عام زبانوں میں اس واقع معراج کو تذکرہ فرمایا۔ واقع معراج اس چیز کا نام ہے جس کو اگر ہم عمومی طور پہ آج کے ترقی یافتہ ماحول کے طور پر دیکھتے جائیں تو واقع معراج آج کی تمام تر سائنسز کے سامنے ایک نئی پہیلی کے طور پر سامنے آئے گی کہ ایک بشر ہے جو بشری لباس کے ساتھ کائنات کے نظام میں اپنے آپ کو داخل کر رہا ہے، اور ساری کائنات اپنی تحقیق کے ساتھ کسی بشر کو تلاش کر رہی ہے کہ کس کے ذریعے ہم نئے الگ الگ اسپیس کے دائروں میں داخل ہو سکتے ہیں۔ تو حضور پاک کی ذات ہمارے سامنے ہوگی اور حضور کا وہ سفر کا جا کے آنا وہ سارا کا سارا حضور پاک کے کمال نبوت اور کمال ابدیت کو بتائے گا۔ صرف اگر ہم تلاش کرتے جائیں تو اللہ رب العزت نے ایسے معمول صرف حضور کے ساتھ کیے نہیں، اس سے ملتے جلتے بہت سے معاملات ملیں گے ہمیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے قبل حضرت ابراہیم کا آگ میں جانا کسی ذہن کو قابل قبول نہیں ہوگا کہ کوئی آگ میں جائے اور صحیح وہ سالم کئی دنوں تک اس میں رہ کر بغیر کسی گرماہٹ کے، بغیر کسی آگ میں رہنے کے باوجود تکلیف کے اپنے آپ کو اطمینان کے ساتھ آگ سے باہر نکال کر لائے۔ تو ذہن میں سوال تو ضرور ہوگا کہ ایسا امکان تو نہیں ہے، لیکن ساری کائنات قبول کر لیتی ہے۔ حضرت ابراہیم کے تذکرہ اگر ہم قرآن مجید میں دیکھیں تو پرندوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام خود اپنے ہاتھوں سے کاٹتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جب آپ کسی جگہ پر کھڑے ہو کر ان تمام پرندوں کو آواز دیں تو وہ واپس آئیں گے۔ تو ذہن میں سوال ہوتا ہے مرے ہوئے جانور کیسے اٹھ گئے؟ تو وہ جو جوابات ہمارے سامنے آئیں گے، تو واقع معراج پر اگر کوئی سوال کرے تو ہمیں قرآن کے ذریعے ان کو یہ سمجھانا ہے کہ نبی ہماری طرح معاملات رکھنے والے نہیں ہوتے، عمومی لوگوں کے ساتھ اللہ فضل کا معمول فرما دیا کرتے ہیں، یہ تو شان رسالت رکھنے والے ہیں۔ اب اس کے ساتھ آگے بڑھتے جائیں تو آسمانی دنیا کے معاملات ہمارے سامنے ہوں گے، بیت المقدس میں انبیاء کا جمع ہونا ہمارے سامنے آئے گا، حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا نماز پڑھانا اور کائنات کی ایسی نماز جس کے سارے کھڑے ہونے والے انبیاء ہیں، اور اللہ رب العزت نے ہمارے آقا کو امامت کا وہ مرتبہ عطا فرمایا کہ ہر نبی مقتدی، اور ہمارے نبی کو اللہ نے امامت کا مرتبہ عطا فرمایا۔ اس لفظ پر رک کر کہیں تو کہنا پڑے گا امام الانبیاء ہمارے نبی کو کیوں کہا جاتا ہے؟ کیا صرف ہم لفظوں میں کہتے ہیں؟ جواب ہوگا اللہ نے معراج کی رات یہ سعادت بھی دی کہ حضرت آدم سے حضرت عیسیٰ تک سارے انبیاء اختتام میں کھڑے ہو گئے، ہر کوئی حضور کی امامت میں اپنے آپ کو مقتدی بنا کر پیش کیا ہوا ہے۔ آگے بڑھتے جائیں تو براق خود اپنے آپ میں ایک عجیب ترین اور لوگوں کے لیے تعجب خیز جانور ہے، جس کی رفتار کو اگر ہم اندازہ کرتے جائیں تو ہمارے پاس حساب کتاب کے معمول نہیں ہوں گے۔ اللہ نے ایک جانور ایسا بھی بنایا اور تمام تر خوبیوں کے ساتھ
اگر ایک واقعہ ہم اس کے ساتھ جوڑتے جائیں کہ ہمیں کیا حاصل ہوگا، تو اللہ رب العزت نے اس رات میں حضور پاک کی امت کو بہت سی نعمتیں عطا فرمائیں. ان میں سے 3 نعمتوں کو ذہن نشین رکھیں. پہلی نعمت، جب حضور کے سامنے براق کو لایا گیا، محدث دکن عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں عرب علماء بھی حدیث کے امام کہتے ہیں، ہم صرف دکن ہونے یا دکنی ہونے کے اعتبار سے ذکر نہیں کر رہے، آپ کو عمومی طور پر بآسانی جن کی کتاب مل سکتی ہے اس لیے تذکرہ کر رہے ہیں، ورنہ ان کی شان حدیث کے میدان میں سب سے عظیم ترین. وہ فرماتے ہیں کہ حضور کے سامنے جب براق لایا گیا، آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے براق کی طرف آگے بڑھ کر اپنے آپ کو کچھ دیر کے لیے توقف فرمایا. چہرے پر کچھ غمزدگی کا اظہار رونما ہوا، حضور کا چہرہ تھوڑا سا غم کی طرح نظر آنے لگا. جبرائیل امین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ تو خوشخبری کی رات ہے، آج کی رات اللہ آپ کو بڑا نوازنے والا ہے. حضور اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم اس موقع پر خاموشی سے تھے. اللہ رب العزت کی جانب سے بھی باتیں ہوئی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جبرائیل امین کو جواب دیا کہ جبرائیل، بات صرف اتنی ہے کہ آج کی شب اللہ رب العزت نے مجھے بڑی بڑی نعمتوں سے نوازا اور میرے لے جانے کے لیے ایک جنت کی سواری کو بھیجا گیا، جو بڑی کمال ترین سواری ہے. لیکن سوچ اور غمزدگی کی وجہ یہ ہے کہ کل قیامت کے دن میری امت کا معمول کیا ہوگا، میری امت کس طرح اپنے آپ کو اس معمول کو رکھے گی، اور کس طرح میری امت کا اللہ رب العزت میدان محشر میں معمول فرمائے گا. یہی سوچ رہا ہوں، اسی لیے غمزدگی کے اظہار ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ کے بعد مختصراً عرض کریں تو اللہ رب العزت کی جانب سے یہ فرمان ملا کہ اے حبیب، آپ آج غمزدگی کا اظہار نہ فرمائیں، اس لیے کہ جس طرح آپ کے لیے سواری کا انتظام کیا گیا، آپ کے فرما بردار امتیوں کے لیے بھی میدان محشر میں جب ان کی اٹھنے کی باری آئے گی تو ہم ان کے قبروں کے پاس ایک ایک جنت کی سواری کا انتظام فرما دیں گے. تو اب یہ نعمت کو یاد کریں تو آج کی شب معراج جاگنے کی وجہ اور بڑھ جائے گی، کیونکہ قرآن نے کہا لئن شکرتم لازیدنکم، کہ تم اگر کثرت سے شکر گزاری کرو گے تو ہم اور نعمتوں میں اضافہ فرمائیں گے. تو جنت میں ایک سواری مل جانا یہ کمال کی بات تو نہیں ہے، اللہ کا راضی ہو جانا سب سے بڑی عمل کی بات ہے. تو آج کی شب اللہ کے نبی کے ذریعے ہمیں ایک سواری تو مل گئی. ہمارے لیے خوش بختی کی بات کہ ہم پوری زندگی کو ایسے بنائیں اس شب کے ذریعے کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین. کبھی خیال کر دیکھیں، ذات خدا بندی نافرمانوں کے لیے فرما رہے ہیں کہ نافرمانی ہو گئی، تم شرمندگی کے اظہار کے ساتھ ہمارے دربار میں حاضر ہو جاؤ، ہم تمہاری کتنی تعداد کے گناہ ہیں اس پر خیال نہیں کریں گے. یحب التوابین، تمہاری توبہ سے اور توبہ کرنے والوں سے ہمارا تعلق کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم ان سے محبت فرمائیں گے، اس لیے کہ وہ توبہ اور ندامت کے ساتھ ہم سے جڑ رہے ہیں. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی باتیں فرمائی ہیں. قرآن مجید کہتا ہے کہ جب اللہ رب العزت سے دعا کی جائے تو اللہ رب العزت ان دعاؤں کو قبول فرما لیتے ہیں. تو ہمارے لیے بڑی نعمت ایک ہو گئی. آگے بڑھیں تو ہر آسمان پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی نہ کسی سے ملاقات ہوگی. اگر ہم یہاں تھوڑا توقف کر کہیں کہ دنیا میں ہم ہر ایک سے سلام کرتے ہیں، لیکن اس سلام کے تعلق کو اگر دیکھا جائے، کوئی آ کر ہم سے کہے کہ آپ کو اپنے وقت کے بادشاہ نے سلام بھیجا ہے، تو ہماری طرف ہماری خوش بختی کا عالم کچھ نہیں رہتا. ہم بڑے خوشی کے مسرت کے معمول میں آ جاتے ہیں، اس لیے کہ عام سلام تو سب کے لیے ہیں، لیکن بڑوں کا سلام وہ بھی ہم جیسوں کے لیے آ جائے تو یہ بڑی عظیم ترین نعمت کی بات. واقعہ معراج پر جائیں تو ایک موقع ایسا بھی آتا ہے جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام حضور پاک سے گفتگو فرماتے ہیں، اور محدثین فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام حضور پاک سے فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ اپنی امت کی طرف جانا تو میری جانب سے ان کو سلام کہنا کہ ابراہیم نے ان کو سلام بھیجا ہے. کبھی تصور کر کے دیکھیں کہ ہمارے مرتبے کے اعتبار سے وہ جنہیں خلیل اللہ کہا جاتا ہے وہ ہمارے لیے سلام بھیج رہے ہیں. آگے فرمایا جاتا ہے حضرت ابراہیم فرماتے ہیں آپ اپنی امت سے کہیں کہ جنت کی زمین بڑی بہترین ہے، اور اس زمین پر جو کچھ درخت لگے ہوئے ہیں وہ اللہ رب العزت کے ذکر ہے، تو خوب کثرت سے ذکر کیا کرو. تو ایک نصیحت مل گئی، ایک نعمت مل گئی. تبھی تو حضور پاک نے ہمیں ذکر و اذکار کی دعوت دی. آج کی شب وہ بھی دروازہ کھلا ہوا ہے. حضور پاک یوں ہی تو نہیں فرماتے کہ معمولی اذکار سے بڑی نعمتیں مل جاتی ہیں. ایک حدیث کو ذہن نشین رکھیں تو حضور پاک فرماتے ہیں کہ 2 لفظ ایسے ہیں جو پڑھنے میں بڑے معمولی سے ہیں، لیکن میزان میں رکھ دیے جائیں تو بڑے بھاری ہو جاتے ہیں، اور اللہ کے دربار میں رکھ دیے جائیں تو اللہ کو راضی کرنے کے مقام دلانے والے ہیں. حضور پاک نے آگے فرمایا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. ایک ذکر کا یہ کمال. تو آج کی شب میں اگر
ہم اپنی نیند اور اپنی تمام خواہشات کو قربان کر کر نبی پاک کے تذکرے کے ساتھ اللہ رب العزت کا ذکر کرتے جائیں تو کتنی بڑی نعمت حاصل ہوگی، اور آگے بڑھتے جائیں تو جو سب سے عظیم ترین عبادت ہمارے لیے اللہ کے دربار سے ملی، اللہ کا قرب جب ملا، جیسے سورہ نجم میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ حضور رفعتوں سے بڑھتے بڑھتے سدرۃ المنتہا، پھر وہاں سے اور آگے بڑھے تو قرب خدا بندی، اور آگے بڑھے تو اللہ رب العزت کا وہ مقرب مقام ملا جو کسی اور کو عطا نہیں ہوگا، دیدار الہی عطا ہوا۔ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، ایک ایک آیت کو دیکھتے جائیں تو ہمارے سامنے سارے پردے کھل جائیں گے کہ دینے والے نے کتنا دیا وہ دینے والا جانتا ہے، کہنے والے نے کیا کہا وہ کہنے والا جانتا ہے، سننے والا جانتا ہے۔ یہ سارے معاملات کو سامنے رکھیں تو ساری کائنات میں ہم حضور کی شان میں کہتے جائیں اور ایک لفظ کہہ دیں کہ تمام انبیاء کو اللہ نے کئی قسم کی نعمتیں عطا فرمائیں، لیکن ان تمام نعمتوں میں اپنے دیدار کے لیے کسی کا انتخاب فرمایا تو وہ میرے نبی کی شان ہے، میرے آقا ہیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ اب وہاں سے اللہ رب العزت نے ہمیں بھی تنہا نہیں چھوڑا، ملاقات کی رات تو حبیب کے ساتھ تھی، ہمارا تو تعلق کچھ نہیں تھا، ہم بحیثیت ایمان والے امتی اپنے آپ کو سوچے تو کچھ نہیں ہے، لیکن اللہ نے حضور کی نسبت کی خاطر ہمیں بھی تنہا نہیں چھوڑا۔ ہر نبی کے لیے یہ قاعدہ بنایا کہ میں اگر حکم نازل کروں تو زمین پر حکم پہنچا دیا جائے گا، آپ نبی ہیں، آپ امتوں تک پہنچا دیا کریں گے، آپ کی یہ ذمہ داری رہے گی، لیکن ہم اب ایک ایسی عبادت حضور پاک کو عطا کر رہے ہیں جو عبادت تمام انبیاء کو زمین پر ملا کرتی تھی، لیکن ہم ہمارے محبوب کو زمین پر نہیں دیں گے، ہم اس کے لیے اپنے محبوب کو یہاں بلائے ہیں تو محبوب کی امت کو یہاں سے وہ نعمت عطا کی جائے گی، اس نعمت کا نام ہے نماز ادا کرنا۔ اب اس نماز کی باتوں کو اگر رکھیں تو ایک لفظ میں بات مکمل ہو جائے گی کہ آغاز جن کا ہوا تھا 50 نمازوں سے، حضور کے رحم و کرم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وہ قرب کے معمول سے ہمارے سامنے یہ بات سامنے آئے گی کہ 5 نمازیں 50 سے ہوتے ہوتے 5 پر رک گئیں، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے حبیب ہم نے آپ کو 50 کی دولت عطا کی ہے، ادائیگی 5 کی ہوگی، لیکن ہم ہمارے دربار سے آپ کی امتیوں کو محروم نہیں کریں گے، 5 نماز ادا کرنے والوں کو 50 نماز کا ثواب عطا کر دیا جائے گا۔ اسی لیے تو محدثین نے فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومنین کے لیے معراج ہے۔ تو مختصراً گفتگو اختتامی کلمات کے ساتھ ہم یہاں پر رکیں گے کہ ہمارے لیے آج کی شب نعمت ہے، کیونکہ ہم اس وائرس کی طرف ایک مرتبہ مڑ کر دیکھیں تو ہمارے دلوں پر ایک اثر پیدا ہوگا کہ کئی تھے جو ساتھ تھے اور وہ آج ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ زندگی با وفا ہونے والی ہے ایسا نہیں ہے، کس سانس کے ساتھ ہماری وفا ہوگی اور وہ کب ہمارے ساتھ بے وفائی کا معمول کرے گی ہمارے ذہنوں کے سامنے نہیں ہوگا۔ ہمارے لیے ہر لمحے کو بہترین جانتے ہوئے عبادت کرنا ہے، ان معاملات سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے جن معاملات سے ہماری عبادتوں میں فرق پیدا ہو جائے، ہمارے تقوی میں فرق پیدا ہو جائے۔ خاص طور پر ہمیں اپنے اہلیان اور شہریان کا خیال رکھنا ہے، وہ کردار جو اسلام کو بدنام کرے ہمیں اس سے دور رہنا ہے، چاہے وہ کسی بھی انداز کا طریقہ کار ہو۔ ہمارے لیے کھانے پینے کی ممانعت نہیں ہے، اجازت دی گئی، کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں، لیکن اس بات کا خیال رکھا جائے کہ ہم آج رات عبادت کر رہے ہیں، اور عبادت کا ایک انداز یہ بھی ہے کہ کھڑے ہو کر پینا اور کھانا نہیں ہے۔ اب جہاں جائیں اس بات کا خیال رکھیں کہ میں کھانے کے لیے نکلا ہوں، اپنی حاجت ہے، لیکن میں خلاف سنت عمل اختیار نہیں کروں گا۔ آج کی شب کا ہمارے لیے نفس کا مقابلہ یہ ہے کہ بغیر وضو اور بغیر کسی گناہ کے مجھے اپنی رات اس طرح گزارنی ہے کہ باوضو رہوں اور ایک کلمہ باطلہ یا ایک کلمات قبیحہ میری زبان سے ادا نہ ہو۔ اور تربیت کے لیے اگر عرض کریں تو بات اتنی کہ جب رات کا وقت ہو جائے تو اب یہ یاد رکھیں کہ کوئی کونا ہمارے نام پر ہو، اس تنہائی کے عالم میں ہم ہوں اور ہمارا رب ہو، اب ہماری طلبگاریاں ہو، ہمارا مانگنا ہو، ہمارے خالی دامنوں کی طرف توجہ ہو، دلوں کے اندھیروں کی طرف توجہ ہو، والدین کی عمر میں زیادتی اور صحت و عافیت کی طرف دعائیں ہوں، کیا کیا الفاظ ہم کہیں، ہر طلب کرنے والا اپنے اپنے اعتبار سے مانگے گا، اور وہ دعا کا معمول تھوڑا سا طویل کرے۔ ہم آج بڑا خیال کرتے ہیں کہ روتے ہوئے لوگوں کے سامنے کیسے نظر آؤں گا، لیکن سوال یہ ہے کہ رونے والوں کو میرا رب بڑا پسند فرمایا کرتا ہے، تو میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے اپنے آنسوؤں کے ذریعے اس رب کو منانا ہے، اور یہ خیال کرتے چلیں کہ وہ دعاؤں کو رد نہیں فرماتا، بڑے سے بڑے گناہ بھی ہو جائیں تو وہ اللہ رب العزت فضل کا معاملہ فرمانے والا ہے۔ تو عزیز طلبہ، جمیع سامعین، عرض کرنے کا مقصد اتنا، اور اس ویڈیو کے پیچھے تمام انتظامیہ کا مقصد صرف اتنا کہ ہمارے اندر وہ تڑپ پیدا ہو جس کے ذریعے ہم آج کی شب کا پورا استعمال کریں۔
علم حاصل کریں، حضور کی تعریف ہمارے دلوں میں موجود ہو۔ ہم سرپرست ہیں تو گھروں میں حضور کے ذکر کا ایک اچھا ذریعہ ہے، کتاب کے چند اوراق بحیثیت معلم ہم بن جائیں، تاکہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے اتنا تو عرض کریں کہ اے اللہ، اس شب میں اپنے خانوادے کو لے کر حضور کا ذکر کر رہا تھا اور حضور کی محبت اپنے خانوادے کے دل میں بٹھا رہا تھا، اور آپ فضل فرمانے والے ہیں، ہمارے اس عمل سے ہی راضی ہو کر ہمارے لیے نامہ اعمال کو خوش بخت لوگوں کے طور پر ہماری ذاتوں کو قبول فرمائیں۔ تو وہ یہ بات کوئی بعید نہیں، وہ ایک حرکت پر اللہ رب العزت ہمارے لیے بہت سے معاملات فرما سکتے ہیں، اور ممکن ہے کہ یہ ہمارا سبق سننا اور سنانا آغاز بن جائے، اور روزانہ یا ہفتہ واری طور پر ہم ہمارے بچوں کے سامنے حضور کے واقعات کو سناتے جائیں۔ میں بڑی ذمہ داری سے لوگوں کو اس طرف دعوت دے رہا ہوں کہ قصے سنانے کا طریقہ پہلے لوگوں کے پاس بڑا کثرت سے تھا، ہم نے وہ دروازہ بند کر دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ غیر واقعی واقعات کی طرف ہماری نسلیں چل پڑی، جن کی توجہات دوسری طرف چلی گئی۔ قرآن مجید نے قصہ سنانے کی نعمتوں پر ذکر فرمایا ہے، ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ واقعات کا اہتمام گھر میں سننے اور سنانے کا ماحول بنائیں۔ یقینی طور پر ہم بچوں سے جڑیں گے اور ان کے نظریات کو جان کر ان کے اندر اسلامی تربیت کو پیدا کریں گے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس کوششوں کو قبول فرمائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام پر اس رات کی تمام نعمتوں کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کسی نعمت سے اللہ رب العزت ہم تمام کو محروم نہ فرمائے۔ ہمارے لیے اس شب میں اللہ رب العزت جنتیوں میں ہمارا نام، ہمارے گھر والوں کا نام شریک فرمائے۔ اس رات کی برکتوں سے ہماری آخری سانس تک اللہ رب العزت ہماری زندگیوں کو بابرکت بنائے، اور اللہ رب العزت یہ تمام مجلس سجانے کے پیچھے جتنے مقاصد ہیں اور جتنے سننے اور سنانے والے لوگ ہیں، ہر ایک کے جتنے مقاصد ہیں اللہ رب العزت آپ بہتر جانتے ہیں، ہر ایک کی طلب کو اپنے دربار میں قبولیت کا مقام عطا فرمائے۔ بجاہ طٰہٰ و یاسین و آلہ و اصحابہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر جناب محمد مجید الدین صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے بڑے جامع انداز میں معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق طلباء کو آگاہ کیا۔ ابھی مختصر 10 منٹ کے اندر میں اپنے بات بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ مولانا کا خطاب جب ختم ہو رہا تھا تو مولانا نے ذکر کیا الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنین کی معراج ہے۔ جیسے معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے گئے تھے، اس طرح سے ہم دن میں 5 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے نماز کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو جب بھی ہم نماز پڑھتے ہیں، ہمارا اگر یہ خیال ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے ٹھہرے ہیں، تو انشاءاللہ ہماری نمازوں میں وہ چاشنی آئے گی، وہ لطف آئے گا اور وہ اثر بھی آئے گا۔ چلیے شب معراج کی طرف لوٹتے ہوئے، آج کی رات عبادت میں جاگنے کا اہتمام ہوتا ہے، اور انفارچونیٹلی یہ دیکھا جاتا ہے کہ نوجوان ہماری قوم کے سڑکوں پر نکلتے ہیں اور گاڑیوں کو تیز دوڑاتے ہیں، ہارن بجاتے ہیں، اور ہوٹلوں پر اور ریسٹورینٹس پر جمع ہوتے ہیں، اور ہنسی مذاق کا معاملہ ہوتا ہے، اور کافی سارے نوجوان تو قانون کو بھی جو ہے نہیں چھوڑتے، قانون توڑتے ہیں، یعنی کہ اسپیڈ رائڈنگ کرتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں اسے، ویلنگ کرتے ہیں، اور مختلف قسم کے ایسے کام کرتے ہیں جو ہمیں عام دنوں میں بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اب یہ ضمن یہ حوالے سے کہ ہمیں آج جاگنے کا موقع ملا ہے، اگر ہم یہ حرکتیں کر رہے ہیں تو نہ صرف ہم ثواب سے محروم ہیں، بلکہ ہم گناہ کا بھی ارتکاب کر رہے ہیں۔ اور وہ تمام حضرات جو یہ معاملے کو ہونے کی سہولیات فراہم کر رہے ہیں، جیسے کہ ماں باپ ہیں، اگر ہم اپنے بچوں کو اجازت دے رہے ہیں کہ وہ رات میں باہر نکلیں اور یہ معاملات میں انوالو ہوں، تو ہم بھی جو ہے اس گناہ میں برابر کے حصے دار ہوں گے۔ تو سب سے پہلی چیز یہ کہ ہمیں آج کی رات کا اہتمام عبادت کے ذریعے کرنا ہے، نہ کہ سڑکوں پر گاڑی چلاتے ہوئے اور دوستوں کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے ہوئے، یا پھر ہوٹلوں میں چائے پیتے ہوئے یا گفتگو کرتے ہوئے گزاریں، بلکہ عبادت کرتے ہوئے گزاریں۔ مسجد کا جیسا کہ مول صاحب بتا رہے تھے کہ کوئی کونا پکڑ لیں، اس میں عبادت کریں، نماز پڑھیں، نفل نماز پڑھیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، دعا کریں اللہ رب العزت سے، یہ ایک بہترین عبادت ہے۔ اور یا پھر گھر میں آپ ان تمام چیزوں کا اہتمام کر سکتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ یہ تو ایک نوجوان طبقہ
बॉयज की जो है आदत हो गई है अनफॉर्चुनेटली कि रातों में बाहर घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। अब साथ ही साथ अगर हम देखें इसके अलावा और क्या क्या एक्टिविटीज हैं जिसमें बॉयज और गर्ल्स दोनों एक साथ इन्वॉल्व हैं, तो वो है मोबाइल फोन यूसेज। और आज की रात के ताल्लुक से भी आप देखेंगे जैसे कि रमजान मुबारक में हम देख रहे हैं पिछले 2-3 साल से कि लोग मोबाइल फोन पर फॉरवर्ड करने को, व्हाट्सएप के मैसेजेस को फॉरवर्ड करने को, वीडियोस को फॉरवर्ड करने को, इस्लामी वीडियोस हैं या फिर मैसेजेस हैं, इसको भी जो है इबादत का एक अहम हिस्सा समझे हुए हैं और इबादत के मखसूस औकात पर भी जो है फॉरवर्डिंग का सिलसिला जारी रखे हैं। जैसे कि सहरी का वक्त है, इफ्तार का वक्त है, तरावी का वक्त है, रमजान में हम देखते हैं कि लोगों के फॉरवर्डेड मैसेजेस हमें मौसूल होते हैं, हमें आते हैं। तो क्यों मुमकिन है कि इसे इबादत समझा जा रहा है? मुमकिन है इससे अगर किसी की इस्लाह हो रही हो, अगर हम सही जो भी इस्लाम से मुताल्लिक बात है उसे अगर हम फैलाएं लोगों के दरमियान, तो यकीनन उसका सवाब हमें मिलेगा। लेकिन 2 चीजें यहाँ पर बेहद अहम हैं, बल्कि मैं कहूँगा 3। पहली चीज तो ये कि हम ये देखें कि क्या जो भी चीज हम फॉरवर्ड कर रहे हैं क्या हम उसे वेरीफाई किए हैं, क्या वो हक है, क्या वो सही है, क्या वो हमारे काबिरीन उलमा बताते हैं कि ऐसे ही है। तो पहले आप वेरीफाई कर लें अगर कोई चीज फॉरवर्ड कर रहे हैं तो। पहली चीज ये। दूसरी ये कि क्या हम अमल कर रहे हैं, जो भी चीज हम लोगों को फॉरवर्ड कर रहे हैं, नमाज के मुताल्लिक हो, रोजे के मुताल्लिक हो, अच्छी बातें हैं अगर, तो क्या हम उसे फॉलो कर रहे हैं, वो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम कौन सा वक्त इसमें लगा रहे हैं। इबादत का वक्त जो कि हमें बता दिया गया है कि यहाँ पर ये मखसूस इबादत आपकी जो है, तो वो इबादत छोड़कर अगर हम फॉरवर्डिंग व्हाट्सएप सोशल मीडिया पर अगर हम वक्त गुजार रहे हैं, तो हम जो है एक अहम चीज से कम अहम चीज की तरफ जो है हम आ रहे हैं। और शैतान इस तरह से हमें बरगलाता है, फराइज से निकाल कर हमें नवाफिल के अंदर डाल देता है। शैतान का एक तरीका है, जिस शख्स के जो मशगले हैं, जिस शख्स का जो इंटरेस्ट है, उस इंटरेस्ट के थ्रू वो उन्हें जो है डाइवर्ट करता है। तो बड़े अफसोस के साथ क्या कहते हैं, इबादत करते हुए हम अगर ये मामला इख्तियार करें तो हम शैतान के ट्रैप में आ रहे हैं। एक अच्छी इबादत छोड़कर हम जो है ये फॉरवर्डिंग के जो है बिजनेस में आ रहे हैं। और बहुत सारे आप इमेजिन कीजिए, आप अगर फॉरवर्ड कर रहे हैं इबादत के वक्त किसी को, तो नोटिफिकेशन उनके पास आएगा। जब वो नोटिफिकेशन को खोलेंगे, आपका मैसेज पढ़े या ना पढ़े, दूसरी चीजों में वो मुलविस होने के जो है बेहद चांसेस है, बहुत ज्यादा चांसेस है। तो हमें इस फेल से बचना चाहिए, एहतियात की जरूरत है। अगर कोई दीनी मैसेजेस हैं आपके, तो रात से पहले ही फॉरवर्ड कर लीजिए, ताकि जो है रात का वक्त हम सिर्फ इबादत में ही गुजारें। तो नमाज में हम ज्यादा से ज्यादा वक्त अपना सर्व कर सकते हैं। कुरान मजीद की तिलावत भी जरूर कीजिएगा और दुआ का मामूल भी जरूर बनाइए। नमाज के मुताल्लिक 1-2 बातें मैं अर्ज कर अपने गुफ्तगू को खत्म करता हूँ। नमाज अल्लाह रब्बुल इज्जत के तमाम तोहफों में से एक बेहतरीन तोहफा है। द गॉड ऑलमाइटी इन हिज इनफाइनाइट विजडम, अपनी हिकमत से, अब अल्फाज हमारे पास नहीं है कि किस कदर हिकमत है इसमें, अल्लाह ताला ने हमें नमाज का तोहफा अता फरमाया है। और 5 नमाजें जो हमें अल्लाह ताला अता फरमाया है, इनके औकात पर अगर हम तवज्जो दें और नमाज के फराइज पर अगर हम तवज्जो दें और नमाज से मुताल्लिक जो दीगर चीजें हैं, जैसे कि वजू का बनाना, तवज्जो का इकट्ठा करना, एक जगह करना, वक्त की पाबंदी करना, इन तमाम चीजों पर अगर हम तवज्जो डालें तो हमें एहसास होगा कि वाकई नमाज एक बेहतरीन नेमत है हमारे लिए। फजर की नमाज हमारे दिन का आगाज करती है, और जैसे ही हम उठते हैं, नमाज बगैर वजू के हो नहीं सकती। तो एक मुसलमान जो फजर की नमाज पढ़ता है वक्त पर, तो वो जैसे ही उठता है तो पहले अपने आप को फ्रेश करता है, फारिग होता है। बेहतरीन ये जो है मेडिकल साइंस अगर आप फॉलो करें तो आपको मेडिकल साइंस बताएगी कि हमें जो भी हमारे जिस्म के अंदर एक्सक्रीटा है, जो चीज निकाल देनी चाहिए, जैसे कि यूरिन पास करना है, स्टूल पास करना है, जब हाजत हो जब हमें कर देना चाहिए। वी कैन नॉट कैरी इट फॉरवर्ड। तो जैसे ही हम नींद से फारिग हो तो हम वजू की तरफ जाएंगे, हम तहारत लेंगे, वजू बनाएंगे, फिर नमाज पढ़ेंगे। यहाँ से हमारे दिन का आगाज होता है। अब दिन का आगाज के बाद आप तिलावत कुरान करें, फिर नाश्ता करें, फिर अपने काम पर निकलें। जोहर का जो वक्त है वो अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए एक ब्रेक है। हमारी दिन भर की मसरूफियत से जब हम थक जाते हैं तो अल्लाह ताला की जानिब से एक ब्रेक हमें मिल रहा है जोहर की नमाज पढ़ने का। तो जोहर की नमाज भी एक नेमत है हमारे लिए। साथ ही साथ हम लंच कर लेते हैं, या खैलुल्लाह का भी हम एहतमाम कर सकते हैं। मुख्तसर 10 मिनट हम जो अगर सोकर उठ जाए दोपहर के बाद,
تو رات میں ہماری عبادتوں میں آسانی ہوگی انشاءاللہ تعالی. تو جیسے ہی ہم ظہر پڑھ لیں پھر اپنے وقت میں کاموں میں لگ جاتے ہیں. عصر کا وقت جب آتا ہے تو عصر ایک نعمت کی طرح ہمارے پاس آتی ہے اور یہ ہمارے لیے ایک کوشن ہوتا ہے کہ ہم اپنے تمام کاموں کو روک دیں اور ہم اپنی پرسنل لائف کی طرف جو ہے رواں دواں ہوں. تو نارملی لوگ عصر کی نماز کے بعد اپنے کام کو بند کر کر اپنے گھروں کی طرف رجوع ہوتے ہیں. خاص طور پہ ملازم حضرات یہ کر سکتے ہیں. حالانکہ اب کیونکہ دنیا کا ماحول بدل رہا ہے, تجارت رات تک, بزنس جو ہے رات تک کھلے ہیں, تو بہت سارے لوگ اس چیز کا اہتمام نہیں کرتے. لیکن اگر نہیں بھی کر رہے ہیں تو عصر کی نماز ایک ویلکم بریک ہے, ایک بہترین بریک ہے. میں خود بھی کئی وقت محسوس کرتا ہوں کہ جو ہماری ایکٹیویٹیز ہوتے ہیں وہ ہمیں تھکا دیتے ہیں. اگر نماز جیسی نعمت کا بریک ہمیں نہ ملے, کیونکہ یہ فرض ہے, ہمیں اٹھنا ہی اٹھنا ہے, اگر یہ فرض نہ ہوتی تو ہو سکتا ہے کہ ہم مسلسل کام کرتے رہتے اور سٹریس کا شکار ہو جاتے اور ڈپریشن کا شکار ہوتے اور کافی نقصانات ہم اٹھاتے. تو عصر کی نماز الحمدللہ ایک ویلکم بریک کی طرح ہمارے پاس آتی ہے. ہم وہ بھی نماز پڑھ لیں, پھر مختصر سا وقت ہے جس میں آپ کچھ اپنے پرسنل ایکٹیویٹیز اگر ہیں تو کر لیں. پھر مغرب الحمدللہ اٹ آلسو کمس ایز اے ویلکم ٹرننگ پوائنٹ ان اور ڈیلی شیڈیول. تو وہاں سے آپ کا دن جو ہے بدلتا ہے, آپ رات میں قدم رکھ رہے ہیں. ہمارے گھر کا ماحول بنائے تھے ہمارے والدین, وہ یہ کہ مغرب کے بعد کوئی لڑکا گھر سے باہر نہ رہے مغرب کے بعد, اور صرف اپنا ٹائم جو ہے پڑھائی میں صرف کرے. تو ہم ہمیشہ مغرب کے بعد گھر میں ہوا کرتے تھے. چھٹیوں کا بھی یہ معمول تھا کہ ہم مغرب کے بعد گھر سے باہر نہیں ہوتے تھے, صرف عشاء کے لیے گھر سے باہر نکلتے تھے. تو میں تمام والدین جو سن رہے ہیں ان سے میں ادباً گزارش کر رہا ہوں کہ آپ اپنی لڑکوں پر توجہ دیجیے اور ضرور کوشش کیجیے کہ وہ مغرب کے بعد گھر سے باہر نہ رہیں. وقت ضرورت کام سے نکل سکتے ہیں, نماز کے لیے جا کر آ سکتے ہیں, لیکن مغرب کے بعد گھر سے باہر رہنا فائدہ مند نہیں, نقصان دہ ہے. مغرب سے لے کر عشاء کے درمیان کا جو وقت ہے, اگر آپ دیکھیں گے حفاظ کرام بھی اس وقت کا کافی اہتمام کرتے ہیں, اپنا حفظ کو پکا کرتے ہیں, قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں. تو اسٹوڈینٹس جو ہے ایگزامینیشن قریب ہیں, مغرب کے بعد وہ ایگزامینیشن کا پریپریشن کر سکتے ہیں. لیکن آج کی رات کیونکہ مخصوص ہے عبادت کی, تو مغرب کے بعد سے آپ عبادت میں لگ جائیے کیونکہ شب شروع ہو چکی ہے. تو بہرحال مغرب بھی ایک ویلکم بریک کی طرح آتا ہے, ہمارے دن کا ٹرننگ پوائنٹ ہے. اس کے بعد آتی ہے عشاء کی نماز. عشاء کی نماز بھی سبحان اللہ بہترین نعمت ہے ہمارے لیے, وہ ہمارے دن کا اختتام ہے. اس کے بعد ہم آرام کی طرف جو ہے جا سکتے ہیں. تو آپ اگر اینالائز کریں تمام نمازیں جو اللہ تعالیٰ ہم کو دیا ہے, میں صرف ایک ہی ڈائمینشن سے آپ کو بتایا ہوں, وہ ہے اوقات کا ڈائمینشن, ٹائمنگ کا ڈائمینشن, صبح سے لے کر شام تک کا. اگر آپ نماز سے متعلق دیگر چیزوں کا اگر جو ہے آپ جائزہ لیں گے, وضو کی بات ہم کریں اگر, یا پھر ارکان نماز ہیں اس کی آپ بات کریں, یا پھر نماز میں جماعت کے ساتھ اکٹھا ہونے کا اگر آپ ذکر کریں, نماز مسجد کے لیے جانے کا آپ ذکر اگر کریں, تو یہ تمام چیزوں میں ہمارے لیے جو ہے نعمتیں ہیں, بہترین نعمتیں ہیں, اور ہر چیز ہمیں فائدہ پہنچانے والی ہے. نماز کا کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے جس سے انسان کو یا مسلمان کو نقصان ہو, نماز سے صرف فائدہ ہی فائدہ ہے. تو نماز وہ چیز ہے جو ہمیں آج اللہ تعالیٰ عطا کیا ہے. آج ہی کی رات تھی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نماز کا تحفہ عطا کیا تھا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل ہمیں بھی جو ہے نماز ملی ہے. تو ہمیں نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے اور اس بہترین نعمت کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ تو ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم تیری عبادتوں کی پابندی کر سکیں. شیطان ہمارے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑا ہے, ہمارا کھلا دشمن ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے اور اس نے حلف اٹھایا ہے کہ وہ ہماری جو ہے دشمنی نہیں چھوڑے گا. تو ہمیں شیطان کے چنگل سے محفوظ رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے اور نمازوں کی طرف ہمیں توجہ کرنی چاہیے اور جماعت کی پابندی ہمیں کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نماز جیسے بہترین تحفے کی اہمیت کو سمجھنے کی اور اسے قبول کر کر اسے ریگولرلی فالو کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. ہماری نمازوں کو قابل قبول بنا کر اسے قبول فرمائے اور ہماری نمازوں کے طفیل ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے. تو آج کی رات میں تمام پیرنٹس سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنی اولاد پر نظر رکھیں کہ بچے بچیاں کہیں سوشل میڈیا پہ, واٹس ایپ پہ, موبائل فون گیمز وغیرہ میں تو اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کر رہے ہیں عبادت کے بلاوے میں, یا پھر جو ہے اپنے بچوں پر نظر رکھیے کہ وہ باہر کہیں اس طرح کی حرکتوں میں انوالو تو نہیں ہو رہے ہیں جس سے جو ہے دوسرے لوگوں کو یعنی کہ جو مسلمان نہیں ہیں وہ ہمارے برادران کو ہم پر انگلی اٹھانے کا موقع تو نہیں دے رہے ہیں کہیں کہ مسلمان ایسے ہی ہوتے ہیں کہ ان کی ایک مبارک رات کے دن وہ نکل کے چچورا پنا باہر کرتے ہیں, اس طرح کی جو حرکتیں کرتے ہیں, اور پولیس کے سامنے بھی جو ہے ہم شرمندہ نہ ہوں. یہ ہماری ذمہ داری ہے ایز اے پیرنٹ, یہ والد میری ذمہ داری ہے, ایز اے والدہ آپ کی ذمہ داری ہے اگر والدین سن رہے ہیں تو.
والدین سن رہی ہیں تو یہ ذمہ داری کو سمجھیں، اپنے اولاد کو جو ہے آج عبادت کی طرف راغب کریں. اس کے ساتھ میں اپنے گفتگو کو ختم کرتا ہوں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.